إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات محمد سرکار ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزو، اس حسین کے سلسلے سے ہم اور آپ رات بھر ہم نے شب بیداری منائی، حسین کا غم منایا، جلوس نکالے، ماتم کیا، لیکن اس پہ اعتراض کرنے والے حضرات جو اعتراض کیا کرتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو سکے، لیکن جنہوں نے جو بات عرض کی ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ ذاکر نائک جیسا انسان جس نے یہ کہا کہ حسین کے سلسلے سے کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ میرے ساتھ چلیں، آپ جنہیں غریب نواز مانتے ہیں ان کے جنتی دروازے پر چلے اور چلنے کے بعد ان کے دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد ہماری بات کو تسلیم کر لیں۔ ان کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دیپراست حسین۔ عزیزو، یہ دین کیا ہے؟ یہ دین حسین کا دوسرا نام ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو یہ دین ہمارے اور آپ کے سامنے نہ ہوتا، اس لیے کہ جب 2 شہزادوں کی جنگ کہنے والا یہ ذاکر نائک، اس تک یہ میسج میں اپنا پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ جان لے کہ جب غریب نواز جنہیں خواجہ اجمیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے جب ایک مصرے میں دونوں کو جمع نہیں کیا تو آپ 2 شہزادوں کی جنگ کہنے کے کیا حقدار ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں کو ایک مصرے میں جمع نہیں کیا۔ جس مصرے میں حسین کا نام ہے اس مصرے میں ان کا نام نہیں ہے۔ عزیزو، آپ غور فرمائیں کہ حسین کا نام کیا ہے، حسینیت کسے کہتے ہیں؟ جناب نور جہاں سے یہ شریعت گھٹنیوں پہ بل چلی ہے، جناب نور کسے کہتے ہیں اور حسین کسے کہتے ہیں؟ اس لیے نبی و امام میں فرق ہوتا ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو وہاں سے حکم لے کر کے آئے، امام اسے کہتے ہیں جو حکم کو بچائے۔ عزیزو، جناب امام حسین کے سلسلے سے آپ دیکھیں اور ملاحظہ کریں نوح کیا ہے۔ جناب نوح نے اپنی کشتی کو بچا کر امت کی کشتی کو ڈبو دیا، اسے نوح کہا جاتا ہے، اور جو اپنی کشتی کو ڈبو کر امت کی کشتی کو بچا لے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ وہی حسین کربلا کے میدان میں کت رہا ہے، اور جب در خیمہ کی بات آتی ہے سارے اصحاب و انصار قربان ہو گئے۔ حسین در خیمہ پہ آئے، آواز دی، اے بھیا عباس، کیا تم مجھے سوار نہ کرو گے؟ اے بیٹا علی اکبر، کیا تم مجھے سوار نہ کرو گے؟ اے میرے لال قاسم، کیا اپنے چچا کو سوار نہ کرو گے؟ عزاداروں کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، اے آقا، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم کٹی ہوئی گردنوں کے ساتھ بحر نصرت آ جائیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداروں، وہی حسین جب در خیمہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو یہ آواز جناب زینب نے سنی۔ زینب باہر نکل کے آ گئی، اے بھیا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ زینب موجود ہے۔ میر انیس کے مرثی ایک مصرے یاد ہے آپ کو، حسین جب پہ چلے بعد 2 پہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، زینب نے سوار کرایا، گھوڑا چند قدم چلا،
ایک مرتبہ گھوڑے نے زبان بے زبانی میں کہا آقا ذرا میرے سمو کی جانب دیکھیے. حسین نے کیا دیکھا؟ 4 سالہ بچی سمو سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے جو بھی صبح سے ارے مقتل میں گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں زادارو حسین کا حال یہ ہے کہ حسین کا بدن، حسین کے چہرے پہ علی اصغر کا لہو ہے. عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے. علی اکبر کا کلیجہ نکال چکے ہیں. اس لیے کہ علی اکبر کا جب کلیجہ نکالا تو ایک مرتبہ جب برچھی نکالی تو کلیجہ ساتھ میں نکل آیا. ایک مرتبہ نے جب کو رخ کیا آواز دیے بابا مشکل کشا، ارے خیبر کا در اکھاڑنا آسان لیکن جوان لال کے سینے سے برچھی کے نہیں نکالنا بڑا مشکل. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو ایک جملہ اس کے بعد زحمت تمام. عزادارو حسین مقتل میں پہنچے. حسین کی تلوار چل رہی ہے. ایک مرتبہ علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی. جیسے ہی آواز آئی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. تلوار کو نیام میں رکھنا تھا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. یہ حسین کا بدن، کسی کا تیر ہے کسی کی تلوار. حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. آواز دیے اماں فاطمہ آپ مجھے اپنی آغوش میں لے لیجئے. یا حسین یا حسین